مدیح ناطق کلام سے ہمیں منور فرما رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، آج کے کورس میں 4 لیکچرز ہمارے شامل ہوں گے، جن میں ایک لیکچر جو ملک دوست محمد ایمان صاحب کا باوجہ مصروفیات یا لیکچر کی لینتھ کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، وہ بھی آج کے کورس میں شامل ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت قیمتی معلومات افزا لیکچر آپ کو ملے گا۔ سامعین کرام، بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں جس معزز ہستی کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں، ان کی نظر ایک شعر کے اقرار نہ انکار بڑی دیر سے چپ ہیں، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں، گونگوں کو ہے تکلم کے مواقع میسر، گونگوں کو ہے تکلم کے مواقع میسر، وہ ماہر گفتار بڑی دیر سے چپ ہے۔ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں ان کو دعوت دینے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ ایک وکیل اپنے آپ میں قانون کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز، بہت ساری انٹرسٹنگ کہانیاں اور کافی ساری چیزیں وہ دیکھ بیٹھا ہوتا ہے، اور فکرہ سازی کا جو کمال ہے وہ ایک وکیل سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کو ہم اردو کی زبان میں کاغذی گھوڑے دوڑانا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کاغذی گھوڑے کی جو ترتیب و تدوین و تحقیق اور ترتیب ہے، یہ ایک ماہر تدبر اور تجربہ کار قانون دان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو فوٹو کاپیوں سے پہلے نقال نویس ہوا کرتے تھے، وہ لکھ دیتے تھے۔ آج دور چینج ہو چکا ہے، کمپیوٹر کمپوزنگ آ چکی ہے۔ آج کے دور میں وہ ڈرافٹنگ کا جو وہ ایک روح ہے وہ تقریباً مر چکی ہے، ناپید ہو چکا ہے۔ لیکن آنے والے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فکرہ سازی پر اس کا ایک بھرپور عبور ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ جب کسی کاغذ کو لکھنے بیٹھے تو صفحہ کرتاس پر انمول بیش بہا موتی وہ اس پر بکھیر دے۔ وہ ایک مقولہ ہے کہ جج کا مارا بندہ بچ سکتا ہے مگر ایک وکیل کا مارا کبھی نہیں بچتا۔ تو جو وکیل کی قابلیت ہے وہ اس کی پہلے دن سے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کے مصداق، اس کے پہلے دن کی پہلی ڈرافٹنگ سے ہی جو ہے نا وہ اس کی کیس کی ابتدا بنتی ہے، اور چاہے وہ سپریم کورٹ پر چلا جائے، کسی بھی فورم پر چلا جائے، وہ جو پہلے دن کی وہ اس کی جو بات تھی، جو فیکٹس اینڈ فگر تھے، اس پر وہ اسٹاپل ہو سکتا ہے، اس سے ریٹریکٹ نہیں ہو سکتا، وہ اس کے کھاتے میں اچھی یا بری کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے اپنی جس مقرر کو بلانا، دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں، ان سے اسپیشل درخواست کی تھی کہ اس حوالے سے ہمیں اپنی تجربے سے، روح کے ذریعے سے، سینچے ہوئے الفاظات سے ہمیں تحفہ کریں، ہمیں دان کریں، تاکہ ہم اپنی پیشہ ورانہ زندگیوں میں بہت تیزی سے آگے بڑھ سکیں۔ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا مرشد خاص جناب سید محمد امجد بخاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، کہ وہ آئیں اور اپنا خوبصورت لیکچر ڈرافٹنگ آن ڈفرینٹ کائنڈ آف سول لٹیگیشن پر ہمیں عنایت فرمائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم ملک دوست محمد ایمان صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، میرے محترم بھائی کاشف خان صاحب کوآرڈینیٹر، میرے محترم نوجوان وکلاء صاحبان اور لیڈیز لائر، السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ مجھ ناچیز کو آج انتظامیہ اور میرے فاضل بھائی کاشف خان ایڈوکیٹ کی جانب سے آپ پیارے بھائیوں اور فاضل وکلاء صاحبان سے مخاطب ہونے کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا نام ہے دا آرٹ آف ڈرافٹنگ ان سول لٹیگیشن۔
تو میرے ہونہار ساتھیوں، جیسا کہ ٹاپک کے نام سے ہی واضح ہے کہ ڈرافٹنگ ایک آرٹ ہے، ایک علم ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علم کسی کی میراث نہ ہے، اسے ہر وہ شخص نوجوان وکیل حاصل کر سکتا ہے اور اس آرٹ کا حامل بن سکتا ہے جس کو اس کی جستجو ہوگی۔ ساتھیوں، وکالت کی پریکٹس کے شروع کے دنوں میں نوجوان وکلاء صاحبان بہت سارے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ معاشی بھی ہوتے ہیں اور علمی بھی ہوتے ہیں، اور انہی مشکلات میں سے ایک مشکل ڈرافٹنگ بھی ہوتی ہے۔ جب ایک نوجوان وکیل پریکٹس میں اترتا ہے تو بلا شبہ پڑھائی سے پریکٹس تھوڑی الگ ہوتی ہے، کیونکہ جو ہم لوگ پڑھ کر آتے ہیں تو پروسیڈنگ میں کچھ اور طرح سے ان کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ دوستو، بلا شبہ ایک نوجوان وکیل جس نے نئی پریکٹس شروع کی ہوتی ہے تو اسے ڈرافٹنگ کے حوالے سے بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈرافٹنگ ایک آرٹ ہے، فن ہے، تو ایک فن اور آرٹ صرف اور صرف مسلسل پریکٹس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پریکٹس، پریکٹس اینڈ اونلی پریکٹس۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آپ اس فن میں، آرٹ میں صرف مسلسل پریکٹس سے ہی ماسٹر بن سکتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے پاس ایک خزانہ سینئر وکلاء صاحبان کی صورت میں بھی موجود ہے، جیسا کہ ملک دوست محمد اعوان صاحب ہیں اور بہت سارے ہمارے بار میں سینئر وکلاء صاحبان ہیں۔ نوجوان وکلاء کو چاہیے کہ وہ اچھے، قابل اور سینئر وکلاء صاحبان کے ڈرافٹس کو لازمی اور بار بار پڑھیں، تاکہ آپ کے دماغ اور ذہن میں اس کا سٹرکچر بن جائے۔ اب میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ لیگل ڈرافٹنگ ان سول لیٹیگیشن کس طرح کی ہوتی ہے۔ ڈرافٹنگ سول لیٹیگیشن، یہ پلیڈنگز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پلیڈنگز، تو پلیڈنگز میں کیا آتا ہے؟ پلیڈنگز میں آپ کا پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ۔ پلینٹ جو ہوتا ہے اس کی جو تفصیل اور اس کا جو اس کی تفصیل دی گئی ہے وہ سی پی سی کے آرڈر 6 میں ہے۔ جب بھی ہم کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو وہ پلینٹ اور اس کے جواب میں جب مدعا علیہ طلب ہو کے آتے ہیں تو اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ یعنی کہ جواب دعویٰ۔ اب یہ دو صورتیں، اور تیسری جو ڈرافٹنگ کی صورت ہے وہ ہے کنوینسنگ۔ اب پلینٹ، ریٹن سٹیٹمنٹ اور کنوینسنگ، اب ان میں ایک فرق یہ ہے کہ پلیڈنگز جو ہوتی ہے، پلینٹ، ریٹن سٹیٹمنٹ، یہ روبرو عدالت ہوتی ہے، اور کنوینسنگ جو ہے یہ بٹوین دا پارٹیز ہوتی ہیں۔ یہ میں آگے آپ کو اس کی تفصیل جو ہے نا وہ ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کسی بھی ڈرافٹنگ کرنے سے پہلے پری ڈرافٹنگ سٹیج ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو آپ دعویٰ لکھنے جا رہے ہیں اور اپنے کلائنٹ کا مسئلہ روبرو عدالت رکھ رہے ہیں، پہلے آپ کو اس مسئلہ کی مکمل ہسٹری، پرابلم یعنی وہ مسئلہ جس کا آپ عدالت سے حل کروانا چاہتے ہیں کا مکمل علم ہونا چاہیے، اور دوسرا ریلیف یعنی مسئلے کا حل حاصل کروانا چاہتے ہیں، ریلیف کا بھی آپ کو پتہ ہو کہ ریلیف کیا ہوگا۔ اس کے متعلق، پلینٹ کے متعلق کیس لاز کے متعلق آپ کو پتہ ہو، یعنی کہ آپ کی جو پلینٹ لکھنے آپ جا رہے ہیں اس کی کنسپٹ کلیئرٹی وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب گزارش ہے کہ یہ ڈرافٹنگ ان سول لیٹیگیشن دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک پلینٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، دعویٰ کی صورت میں، اور سول دعویٰ ہمیشہ ان دا نیم آف کورٹ لکھا جاتا ہے، اور دعویٰ جات ہمیشہ عدالت میں ہی دائر کیے جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سول دعویٰ کن کن نکات پر مشتمل ہوتا ہے،
یعنی دعویٰ اور اس کے ضروری لوازمات. اسینشل پارٹ جو ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس ایک پارٹی آئی ہے، ہم نے اس کا مسئلہ سنا ہے، اس مسئلے کے مطابق ہم نے اس کی ہسٹری معلوم کی، اس ہسٹری معلوم کرنے کے بعد ہم نے گو تھرو کیا کہ اس کے قانون کیا ہے، اس کے مطابق ہم نے کیس لاز سرچ کیے، اس کے متعلق ہم نے اپنا کنسیپٹ ایک کلیئر کیا، اس کے بعد ہم ایک دعوے کو ڈرافٹ کرنے جا رہے ہیں. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دعویٰ ڈرافٹ کرنے کے لوازمات کیا ہے. تو دعویٰ ڈرافٹ کرنے کا پہلا جو لازمی جز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نیم آف دا کورٹ وہ مینشن کرنا ہوگا کہ سول دعویٰ کورٹ کے نام ہی ہوتا ہے، یعنی عدالت میں ہی دائر ہوگا. اب اس کی مثالیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس میں فیملی کورٹ بھی ہو سکتی ہے، سول کورٹ بھی ہو سکتی ہے، اور ڈسٹرکٹ جج صاحب کی کورٹ بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ہم اگر کوئی آرڈر 37 کا دعویٰ کریں گے تو وہ ہے تو سول دعویٰ، لیکن اسے ہم جو ہے نا کورٹ کا نام ڈسٹرکٹ جج صاحب دیں گے. اب دوسرا جو اس کا جزو ہے وہ ہے سوٹ نمبر. اب جو ہے یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ہاں البتہ جب ہم دعویٰ دائر کر دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیکنڈ جو ہوتی ہے اس میں کسی بھی پلینٹ کا وہ ہے سوٹ نمبر. یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ہاں البتہ جب ہم دعویٰ دائر کر دیتے ہیں تو اگر سول کورٹ ہوگی تو وہ اپنا سوٹ نمبر لگائے گی، یعنی کہ سوٹ نمبر /2022 2021 وہ جو ہوتا ہے. اس طرح فیملی کورٹ بھی اور ڈسٹرکٹ جج صاحب کی کورٹ بھی سوٹ نمبر خود لگاتی ہے، ہم اسے نہیں لکھیں گے. اب اس کا تھرڈ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں کہ نیم آف دا پلینٹف. اب ہم دعویٰ شروع کرنے سے پہلے اوپر کورٹ کا نام، اس کے بعد ہم جو ہے نا اگر ایک مدعی ہے تو وہ اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کی قوم اور اس کا پورا ایڈریس. اگر ایک سے زیادہ مدعیان ہیں تو پھر اس کی نمبرنگ دیں گے، ایک ہے تو اس کی نمبرنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے اگینسٹ ہم ڈیفینڈنٹ جو مدعا علیہ ہیں ان کے نام اگر ایک ہے تو پھر اس کا نام، اس کی ولدیت اور اس کا مکمل ایڈریس، اور آج کل تو آ گیا ہے کہ اس کا موبائل نمبر، اور اگر آپ کے پاس ای میل ایڈریس ہے تو وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی پلینٹفس کی طرح اگر ایک سے زائد مدعا علیہ ہیں تو پھر آپ ان کو نمبر وائز وہ لکھیں گے. اس کے بعد آتا ہے پانچواں ٹائٹل. کسی بھی دعویٰ کا جو ہے نا یہ ٹائٹل کا لکھنا کسی اسٹیچوٹ میں نہیں ہے. کوئی بھی دعویٰ آپ لکھتے ہیں یہ اسٹیچوٹ میں نہیں دیا گیا کہ آپ اس کا ٹائٹل لکھیں، بلکہ اس کے متعلق کیس لا ہے موجود ہے کہ جو آپ عدالت سے مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں یا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی وضاحت ٹائٹل میں دی جائے گی. میں مثال دوں کہ جیسے آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے کہ مجھے حکم امتناعی لے دیں، تو حکم امتناعی میں آپ دعویٰ حکم امتناعی، اس کے بعد آپ اپنی دیں گے کہ یہ کون سی کھاتہ نمبر میں زمین ہے، کون سے خطونی میں ہے، اگر خسرہ نمبر ہے تو وہ آپ خسرہ نمبر دیں گے اور موضع کی تفصیل دیں گے. اور یعنی کہ جو آپ کو یعنی کہ حکم امتناعی چاہیے کہ وہ فردر ایلینیٹ نہ کرے، آپ کے قبضے میں مداخلت نہ کرے، کوئی اس طرح کی نہ کرے. اسی طرح دعویٰ استقرار حق میں بھی یہی ہے، آپ کو وراثت کا مسئلہ ہے وہ آپ اپنی تفصیل لکھیں گے. اسی طرح مختلف دعویٰ شفعے کا متعلق ہے تو اس کی ساری تفصیل آپ جو ہے اس ٹائٹل میں وہ آپ کا لکھنا جو ہے یہ بامطابق کیس لا اس سے آپ کی وضاحت ہو جائے گی اور کورٹ کو بھی علم ہو جائے گا کہ آپ چاہتے کیا ہے. اور چھٹا ہے فیکٹس. یہ حقائق کے متعلق ہے. یہ
اب اس سے ہم جو ہے نا اس فقرہ سے اپنے کلیم یا مسئلہ کے متعلق فیکٹس ڈرافٹ کریں گے. مثلاً متعلق وراثت ہے تو اس کی تفصیل، اور اگر فیملی دعویٰ ہے تو اس کی تفصیل کہ مدعا علیہ سے کب شادی ہوئی، کتنے بچے ہیں، کتنا خرچہ درکار ہے. اور اس طرح اگر حق المہر ہے، فیملی کوڈ کی بات کر رہا ہوں، تو جو طے ہوئی ہے وہ، یہ جو نکاح میں تحریر ہوئی تھی وہ. اسی طرح حکم امتناعی کے دعوے میں بھی کہ آپ کون سے کھاتے میں زمین ہے، کون سا موضع ہے، کتنے آپ مالک ہیں، اور آپ کو اس میں مدعا علیہ سے کیا ڈاؤٹ ہے، تو وہ اس میں جو ہے یہ آپ ساری تفصیل لکھیں گے. دعویٰ شفع ہے تو حق شفع آپ کا کس طرح بنتا ہے، آیا حق شفع آپ کا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. آپ اس کھاتے میں، اس موضع میں، اس کے جو ہے نا خسرہ میں مالک نہیں ہیں تو پھر آپ کا حق شفع نہیں بنتا. اس کی تفصیل آپ کو یہاں دینی ہوگی. اب ایک لازمی جو جز ہے کسی بھی پلیٹ کے لیے سول لیٹیگیشن میں، وہ ہے کاز آف ایکشن، یعنی آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی ہے. فیملی دعویٰ ہے تو اگر مدعا علیہ خرچہ نہ دیتا ہے تو کب سے نہ دے رہا ہے، اور حق المہر یا سامان جہیز کا مسئلہ ہے تو وہ کیوں نہ دے رہا ہے. اور اس طرح وراثت یا حکم امتناعی کا دعویٰ ہے تو کس طرح آپ پر اثر انداز ہو کہ آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہوئی ہے. وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے تو یہ بنائے دعویٰ ہے. اس طرح شفع میں بھی آپ کا رائٹ زیادہ تھا. اور اسی طرح مختلف دعویٰ جات میں، وراثت میں، اور باقی آپ کے جو ہے نا کسی تملیک کو چیلنج کر رہے ہیں، کسی آپ انتقال کو چیلنج کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا تو اس سے آپ کی بنائے دعویٰ، اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں کاز آف ایکشن، وہ لکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کاز آف ایکشن آپ کی بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. اور اس سے آگے ایک اور لازمی جز ہے، وہ ہے جورسڈکشن، یعنی کہ اختیار سماعت. یعنی یہاں پر آپ یہ بات بھی روبرو عدالت سول رکھیں گے کہ عدالت جناب والا کو اختیار سماعت حاصل بھی ہے یا نہیں. فیملی دعویٰ ہے تو مدعیہ کا اس عدالت کی حدود قانونی میں رہائش ضروری ہے. اور اس طرح اگر کسی زرعی اراضی یا جائیداد کے متعلق دعویٰ ہے تو جائیداد مدعویہ کا اس عدالت کی حدود قانونی میں ہونا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی بھی اراضی جو کہ سیالکوٹ یا لاہور کے کسی موضع میں ہے، اس کا دعویٰ رحیم یار خان سول کورٹ میں وہ ہم ٹھیک تو اس کا جو ہے ہم دعویٰ سول کورٹ رحیم یار خان میں دائر نہیں کر سکتے. اسی طرح فیملی کورٹ میں، یعنی کہ یہ فیملی کورٹ ایکٹ میں یہ دیا گیا ہے کہ جہاں بھی کسی بھی مدعیہ خاتون کی رہائش ہوگی تو وہاں پہ سول دعویٰ دائر ہو، یہ فیملی دعویٰ دائر ہوگا. یعنی کہ خاتون اگر رہتی ہے لاہور کہہ لیں، سیالکوٹ کہہ لیں، شیخوپورہ کہہ لیں، تو یہاں پہ اس کی اگینسٹ دعویٰ نہیں دائر ہو سکتا. یہ جورسڈکشن ہے. اس کی اگینسٹ اگر اس کی پراپرٹی کوئی ہم سول دعویٰ میں جاتے ہیں، یعنی کہ ہم کسی انتقال کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ انتقال جو ہے تحصیل لیاقت پور میں ہے، تو اگر وہ اتھارٹیز اس میں صوبہ پنجاب انوالو ہے تو ہم پھر صوبہ پنجاب، اگر ہم نے صوبہ پنجاب کو فریق بنا لیا تو ہم رحیم یار خان میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر پراپرٹی وہ واقع ہے، وہ زرعی زمین بھی ہو سکتی ہے، وہ پلاٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. وہ اگر بہاولپور میں ہے تو بہاولپور کی اراضی کا جو دعویٰ ہے سول دعویٰ، وہ یہاں پہ دائر نہیں ہو سکے گا. اب اس کا اگلا جو جز ہے وہ ہے سوٹ ویلیویشن. یہاں پر قانونی طور پر مختلف سول دعویٰ جات پر کہیں پر کورٹ فیس لاگو ہوتی ہے اور کہیں پر کورٹ فیس لاگو نہیں ہوتی. یعنی ہم اپنے دعویٰ میں اس بات کی وضاحت کریں گے
کہ اس دعویٰ کی مالیت بغرض اختیار سماعت کتنی ہے، یعنی تعمیل معاہدہ مختص پر کورٹ فیس ہوگی، مگر حکم امتناعی یا بعض استقرار حق کے دعویٰ جات پر کورٹ فیس لاگو نہ ہوگی۔ اس طرح فیملی کورٹ کے روبرو دائر دعویٰ جات پر ایک قانونی 15 روپے کا کورٹ فیس مختص شدہ ہے سر۔ تو یہ ہم فقرہ قانونی ہوتا ہے، جب ہم ایک سول دعویٰ ڈرافٹ کریں گے تو اس میں ہم کو جورسڈکشن کے بعد سوٹ ویلیویشن بھی دینی پڑتی ہے۔ اب سول دعویٰ جات میں مختلف اس کی جو ہے کورٹ فیس دی گئی ہیں، اور اس کے لیے اسپیشل جو ہے کورٹ فیس ایکٹ وہ ہمارے دعویٰ جات پہ اس کا وہ لاگو ہوتا ہے۔ اب اس دعویٰ استقرار حق یعنی کہ ڈیکلیریٹری سوٹ جب ہم کسی تملیک کے انتقال کو چیلنج کرتے ہیں تو اس پہ کورٹ فیس لاگو نہیں ہوتی۔ ہم شفا کرتے ہیں تو اس پہ کورٹ فیس نہیں ہوتی، وہ زر سوئم اور زر پنجم ہوتی ہے۔ ہم آج کل جیسے محکمہ نادرا نے بہت پریشان کیا ہوا ہے خلق خدا کو، تو نادرا کے خلاف بھی ہم جو ہے وہ سول دعویٰ ہی کرتے ہیں، تو نادرا کے خلاف بھی ہمیں کورٹ فیس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح حکم امتناعی کا دعویٰ جو بدقسمتی سے صرف یہی دعویٰ آج کل زیادہ ہی بچا ہے ہم وکلا کے پاس، تو حکم امتناعی کے دعوے میں بھی کورٹ فیس لاگو نہیں ہوگی۔ دعویٰ منسوخی دستاویزات، وہاں کچھ دعویٰ منسوخی دستاویزات میں بھی کورٹ فیس لاگو ہوتی ہے۔ تو اس طرح فیملی کورٹ ہے، تو فیملی کورٹ میں تو فیملی کورٹ ایکٹ میں اس کی 15 روپے کورٹ فیس اس کی لاگو ہے، وہی ہم لگاتے ہیں۔ اب سب سے اہم بات جو ہمارے دعوے کا نچوڑ ہوتا ہے، اور کسی بھی سول دعویٰ کو ڈرافٹ جب ہم کر لیتے ہیں تو آخر والی بات یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بحضور پیش جب ہو جاتے ہیں نماز میں، تو آخر میں جب دعا کی باری آتی ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دعا بڑی مختصر ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ساری محنت اور جب پھل مل رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم مختصر کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح پریئر جو ہے وہ کسی بھی سول دعویٰ میں وہ انتہائی اہم ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے دعویٰ میں یہ بات ضرور درج کریں گے کہ ہم عدالت سے کس چیز کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، یا مسئلے کا حل کروانا چاہتے ہیں، یا کس طرح کا ریلیف آپ کو درکار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دعویٰ تو کریں اور اسے مبہم رکھ دیں کہ ہمیں ریلیف کیا چاہیے۔ تو ریلیف کا بھی آپ کو واضح اور آسان زبان میں ریلیف کے متعلق بھی آپ کو اپنی پریئر میں اس کا تحریر کرنا چاہیے۔ اور ایک قانونی ہے کہ سگنیچر آف پلینٹف اگر ایک ہو تو ایک سگنیچر، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں پلینٹفس مدعیان تو ان سب کے دستخط کروانا یہ جو ہے لازمی ہے، اور اگر وہ دستخط نہیں کر سکتے تو انگوٹھا بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف دستخط ہی ہوں گے، اب وہ ان پڑھ ہیں تو وہ ظاہر انگوٹھے بھی ان کے جو ہے نا ان کی بھی گنجائش ہے۔ اب ویریفیکیشن آن اوتھ یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں نے اور آپ دوستوں نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے دعوے اس بات پہ بھی اڑے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو ویریفیکیشن آن اوتھ جو ہے نا وہ نہیں تحریر کی گئی تھی، یعنی کہ مدعی یا بہت سارے مدعیان ہوں تو یکی از مدعیان ایک مدعی سے تمام مندرجات کی کچھ علم اور بقیہ جو قانونی ہوں کی معلومات کے مطابق حلف نامہ تحریر کرنا ضروری ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈرافٹنگ کرتے ہوئے کسی بھی سول دعویٰ کو یہ 12 جزو ہیں، ان کا آپ کا ذہن نشین کرنا اور ان کو جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہو۔ جب تک یہ 12 لوازمات آپ پورے نہیں کریں گے آپ اپنا سول دعویٰ ڈرافٹ نہیں کر سکیں گے۔
اس طرح کسی بھی سول دعویٰ کے ساتھ آپ درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں۔ یہ درخواست لازمی بھی نہ ہے، یعنی کہ لازمی اس لیے نہ ہے کہ میں نے جیسے مثال دی، نادرا کے خلاف ہم دعویٰ استقرار حق کرتے ہیں تو آپ کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے، حکم امتناعی کی یا کورٹ فیس کی یا لمیٹیشن کو کور کرنے کے لیے میعاد ایکٹ کی اپلیکیشن، تو یہ کسی بھی پلینٹ کے لیے درخواست دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے ریلیف کے مطابق اور اپنے دعوے کے مطابق آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ یہ جو درخواست ہوتی ہے صرف اور صرف آپ کے کلائنٹ کے رائٹس کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آپ قانونی سمجھیں وہ آپ دعویٰ کے ساتھ اور دعویٰ کے دوران سماعت بھی دائر کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے دعویٰ دائر کیا، حکم امتناعی کی اپلیکیشن دے دی، اور اس کے بعد یعنی کہ آپ کسی انتقال کو چیلنج کرتے ہیں اور کسی کے تملیغ کو چیلنج کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ حکم امتناعی کی درخواست دیتے ہیں، تو مین وائل اس میں کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ آپ پہ بار نہیں ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن دی تو دوسری نہیں دے سکتے، آپ وہ اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی بھی دعویٰ جو کہ کسی زرعی اراضی کے قبضہ کے متعلق ہو تو ہم دعویٰ کی ساتھ حکم امتناعی عارضی زیر آرڈر 39 رول 1-2 بھی دائر کر سکتے ہیں۔ لمیٹیشن کو ایشو ہو تو لمیٹیشن ایکٹ کے تحت دفعہ 5 کے تحت درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اس طرح جس دعویٰ یعنی تعمیل معاہدہ مختص جس پر کورٹ فیس لاگو ہوتی ہے تو اس میں کورٹ فیس کے متعلق درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اس طرح قبضہ اور آگے منتقلی سے باز رکھنے کے لیے حکم امتناعی کی درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ درخواست ان سیول لیٹیگیشن ہمیشہ کورٹ کے نام سے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ درخواست جب آپ دعوے کے ساتھ بھی لگائیں تو وہ آپ ایڈریس کورٹ کو ہی کریں گے، جیسے دعویٰ ان دی نیم آف سینئر سول جج یا ڈسٹرکٹ جج یا فیملی کورٹ کرتے ہیں، اسی طرح درخواست بھی شروع کرتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ کورٹ کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کوئی درخواست دائری دعویٰ کے وقت پیش عدالت کر رہے ہیں تو سینئر سول جج یا ڈسٹرکٹ جج کے نام کے ساتھ شروع کریں گے، اور اگر کوئی درخواست دوران سماعت پیش عدالت کریں گے تو اس عدالت کے نام تحریر یا ڈرافٹ کریں گے جس عدالت میں زیر سماعت ہوگا۔ وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک دعویٰ دائر کر دیا، اب آپ کو ایک اور اپلیکیشن دینی ہے سول کورٹ میں، تو پھر آپ نے اسی عدالت، کیونکہ وہ سینئر سول جج صاحب کی کورٹ سے وہ مارک ہو کے اس کا سوٹ نمبر لگ کے کسی بھی کورٹ میں وہ دعویٰ آپ کا پہنچ گیا ہوگا، اس لیے اب آپ نے جو اپلیکیشن دوران سماعت دینی ہے تو وہ اسی کورٹ کا نام ہی آپ تحریر کریں گے۔ اب جو ڈرافٹنگ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ جواب دعویٰ یعنی مدعا علیہ کی جانب سے ریٹن سٹیٹمنٹ ہے، جو وہ بعد از طلبی من جانب عدالت پیش ہو کر اپنا موقف روبرو عدالت سول رکھتا ہے، اور اس کے لیے بھی وہی نکات تقریباً ہیں جو کہ دعویٰ میں تحریر کرنا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک دعویٰ ایک پلینٹف یا ایک سے زائد پلینٹفس کی طرف سے دائر کر دیا گیا، تو کیونکہ کوئی بھی دعویٰ مدعا علیہ یا مدعا الہم کی غیر موجودگی میں دائر ہوتا ہے، اس لیے وہ تحریری طور پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد عدالت نوٹس سمن کرتی ہے مدعا الہم کو، وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور تحریر کردہ ہوتا ہے۔ مدعا علیہ حاضر آتا ہے تو اس کو جو ہے نا ریٹن رپلائی یا اس کا جواب دعویٰ ریٹن سٹیٹمنٹ وہ داخل کرنا ہوتا ہے،
اور یہ CPC میں یہ آرڈر 7 میں ریٹن سٹیٹمنٹ کے متعلق جو ہے نا اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس میں اب نیم آف کورٹ پہلا، اب کیونکہ دعویٰ جو ہے وہ کسی کورٹ کو وہ مارک کر دیا گیا ہوگا، اب یہاں آپ اسپیسیفک کورٹ کا نام لکھیں گے، کیونکہ دعویٰ کسی بھی کورٹ میں سینئر سول جج یا ڈسٹرکٹ جج صاحب نے مارک کر دیا ہوگا، اس لیے جج صاحب اور عدالت کا نام سب سے پہلے آپ اس کا اندراج کریں گے۔ اور سوٹ نمبر اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اسی میں دیا، اور سوٹ نمبر ویسے ہی وہ کورٹ ہی اپنی مہر لگا کے وہ کرے گی۔ اب نیم آف ڈیفینڈنٹ، مدعا الہم کا نام، یہاں پر جو ہے دعویٰ کے برعکس صرف اکیلا نام پہلے مدعی اور آخری مدعا علیہ کے ساتھ لکھا جائے گا، اور درمیان میں جیسے آپ کی نظروں سے اب تو ماشاءاللہ میرے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں، اب تو دعویٰ جات آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے ہوں گے کہ بنام یا انگلش میں دعویٰ ڈرافٹ ہو تو ورسز وہ اس کے بعد مدعی اور مدعا علیہ جو بھی ہو وہ لکھا جائے گا۔ اور اگر وہ دعویٰ حکم امتناعی ہے تو حکم امتناعی نیچے، اگر شفع ہے تو دعویٰ شفع، اور استقرار حق ہے تو وہ استقرار حق، اور اس کے ٹائٹل جو ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ جو ٹائٹل ہم دعوے میں لکھتے ہیں کہ اس کی ساری تفصیل وہ دینا جواب دعوے میں ضروری نہیں ہے۔ نیم آف ڈیفینڈنٹ بھی میں نے عرض کر دیا کہ نیم آف ڈیفینڈنٹ کی بھی جو ہے نا ہم جناب چودھری ذوالفقار احمد صاحب، فاضل ASJ صاحب اور ندیم اصغر ندیم صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹ کی جو ہے ایک پہچان ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ سیکٹری ہمارے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملک اجاز بورڈ صاحب ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور ساتھ میں انتظامیہ کوآرڈینیٹر صاحب عثمان گوپانگ صاحب اور کاشف خان صاحب، آپ آئیں اور اپنی جو ہے نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ جناب چودھری ذوالفقار احمد صاحب اور ندیم اصغر صاحب۔ ٹھیک ٹھاک ٹھیک صاحب، بس ہاں بس میں جب کھڑو تو جج صاحب کی اجازت سے سر بس 5 منٹ رہ گیا سر۔ اب فیکٹس، کسی بھی جواب دعویٰ میں جو کلیم یا مسئلہ رکھا گیا ہو اس بات کو آپ فقرہ وائز اسے درست تسلیم کریں گے یا غلط تحریر کریں گے، یا پارشلی کسی بھی فقرہ کو تسلیم کریں گے یا رد کرتے ہوئے غلط تحریر کریں گے۔ اور جو ہے اس کا لازمی جز جو ہے سیٹ آف جو ہے، یعنی کہ آپ اپنا کاؤنٹر کلیم، وہ جو پلیٹ میں جو دیا ہوا ہے کوئی بات وہ کلیم کرتا ہے تو آپ اسے جب رد کرتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں تو وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اصل میں بات یہ ہے، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو لازمی تحریر کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس طرح کاز آف ایکشن والے فقرہ کے متعلق اپنے حقائق کے مطابق اس فقرہ کے نمبر کے مطابق اس کا جواب تحریر کریں گے۔ اس طرح اختیار سماعت عدالت کے متعلق جو بھی آپ کو بمطابق قانونی خدشات ہوں وہ اس فقرہ کے مطابق تحریر کریں گے۔ اس طرح استدعا دعویٰ کو آپ تسلیم کریں گے یا آپ غلط تحریر کریں گے، اور اپنی استدعا جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ اپنے جواب دعویٰ میں درج کریں گے، اور اسی طرح مدعا الہم کے دستخط یا انگوٹھا جات سب کریں گے، اور تصدیق برحلف بھی آخر میں مدعا علیہ یا اگر زیادہ مدعا الہم ہیں تو کسی بھی ایک مدعا علیہ سے حلفاً تصدیق کروائیں گے۔ اور اس طرح جو بھی پلینٹ کے ساتھ درخواست آئے پیش کی گئی ہوں ان کے جوابات بھی ریٹن رپلائی میں آئیں گے،
اور ان کو اس عدالت کے نام تحریر کیا جائے گا جس کا جواب دعویٰ ریٹن سٹیٹمنٹ تحریر کیا گیا ہو۔ میرے فاضل وکلا صاحبان، یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دعویٰ اور جواب دعویٰ کا ڈرافٹ کس طرح تیار ہوگا۔ اب آخر میں آپ دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈرافٹنگ کی ایک اور صورت کنوینسنگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسا ڈاکومنٹ جو ایک شخص کے رائٹس کو دوسرے شخص تک پہنچاتا ہے، یہ کنوے سے نکلا ہے، کنوینسنگ۔ میرے ساتھیوں، یہاں میں آپ کو یہ امر واضح کر دوں کہ پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ ہمیشہ ان دا نیم آف کورٹ تحریر کیا جاتا ہے، اور یہ ڈرافٹنگ ہمیشہ عدالت میں، جو کہ سول عدالت ہوتی ہے، دائر کی جاتی ہے، جبکہ کنوینسنگ کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہ مابین پارٹیز ہوتا ہے، اور اس کی ڈرافٹنگ ہمیشہ بیرون از عدالت ہوتی ہے، یعنی عدالت کے باہر ہوتی ہے، مثلا مختار نامہ خاص یا مختار نامہ عام۔ ہاں، ایک صورت میں مختار نامہ خاص ان دا نیم آف کورٹ ڈرافٹ کیا جا سکتا ہے جب کوئی ایک مدعی اپنے کسی خیر خواہ کو اپنا اٹارنی یا مختار نامہ خاص کسی دعوے میں مقرر کرتا ہے۔ بقیہ تمام صورتوں میں یہ مابین پارٹیز ہوگا۔ اس طرح کنوینسنگ کی ایک اور مثال ڈیڈز یعنی معاہدہ جات ہوتے ہیں، جو کہ مابین پارٹیز تحریر کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی ڈیڈ کے لیے درج ذیل لوازمات تحریر کرنا ضروری ہیں۔ معاہدہ جو بھی مابین پارٹیز ہوگا وہ تحریری طور پر ہوگا، اور اس پہ فریقین کے دستخط ہوں گے، اور یہ اٹسٹڈ ڈاکومنٹ ہوگا۔ اب اس ڈیڈ میں آپ کی سیل ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے، رینٹ ڈیڈز بھی ہو سکتی ہیں، لیز ڈیڈ بھی ہو سکتی ہیں، اور کوئی بھی معاہدہ اس میں ہو سکتا ہے۔ پارٹیز کے مابین جو بھی معاہدہ ہوگا وہ کسی بھی اراضی کی فروخت، رینٹ یا لیز معاہدہ ہوگا جو کسی بھی پراپرٹی کے متعلق ہو سکتا ہے۔ اس ڈرافٹ کو تحریر کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس ڈرافٹ میں جائیداد، اراضی، پراپرٹی کی مکمل تفصیل، یعنی کہ اگر معاہدہ بائع ہے تو اس کا کھاتہ نمبر، خطونی نمبر، قلعہ نمبر، اور موضع، جتنی اراضی کا سودا بائع ہوا ہے اس کی مکمل تفصیل، اور جتنی رقم کا سودا بائع ہوا ہے اس کی مکمل تفصیل، اور بقیہ زر بیع کی تفصیل، اور ادائیگی کی تاریخ آئے، اور آخر میں فریقین کے دستخط اور انگوٹھا جات لازمی ہیں۔ اور آخر میں انتظامیہ اور آپ سب دوستوں اور جج صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب فاضل دوستوں نے، لیڈیز لائر نے مجھے اتنی دیر سے سماعت کیا اور مجھے برداشت کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ سر، میرا کوشچن ہے کہ جب ہم دعویٰ ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کنڈیشن سبسیکوینٹ اور کنڈیشن پریسیڈنٹ کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں سر، اس میں کیا اس کا ذکر ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہونا چاہیے تو کس حد تک؟ کیا فرمایا میں نے؟ کنڈیشن پریسیڈنٹ اینڈ کنڈیشن سبسیکوینٹ۔ میں گزارش کروں کہ ویلکم میڈم۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی دعویٰ ڈرافٹ کرنے سے پہلے آپ کو وہ جو مسئلہ آپ کے کلائنٹ کا ہے اور اس کے متعلق آپ دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ہسٹری کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے کیس لاز کے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گورنمنٹ نوٹیفیکیشن ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی کہ مکمل کنسیپٹ کلیئرٹی اس میں ہونی چاہیے، اور اس میں آپ ان تمام حقائق کو اور ان تمام قانونی نکات کو اپنے دعویٰ میں تحریر کر سکتے ہیں، اور دعوے کو ہمیشہ واضح ہونا چاہیے، مبہم نہیں ہونا چاہیے۔ جی نیکسٹ کوئی؟ سر، ایک اور سوال کہ جب ہم دعویٰ دائر کرتے ہیں تو کیا اس میں ہمیں کوئی کیس لاز کا یا کوئی رولز
نہیں میں کاشف خان صاحب وہ میں نے عرض کیا نا، یعنی کہ کیس لا اور جو ہے ریفرنس اور قانون کا تو پتہ آپ کو دعویٰ لکھنا سے پہلے ہونا چاہیے. یعنی کہ کوئی بھی دعویٰ آپ لکھنے جا رہے ہیں، ڈرافٹنگ سول لیٹیگیشن کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. جب آپ یہ پہلے ریسرچ کر لیں گے تو آپ اپنے فیکٹس میں یہ آپ اپنے دعویٰ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ ہمارا کام عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، اور عدالت کو ساری بات جو ہے نا وہ بریف کرنی ہوتی ہے. اس لیے کوئی اس میں قانونی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے کیس لا بھی تحریر کر دیں دعوے میں تو فائدہ ہی ہوگا ہمیں. سر یہ فرمائیں کہ جو مسئلہ ہوتا ہے ریلیٹ اپنا ڈاکومنٹ اس کے حوالے سے کیا ہم اس کو ڈرافٹنگ افسوس میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے یا صرف اور صرف مناظرے میں اس کا ذکر کرنا ہے؟ نہیں، دعوے میں آپ نے اپنے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے اپنے دعوے میں فیکٹس سامنے رکھنے ہیں کہ آپ کے کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں. یعنی کہ آپ کسی انتقال کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ انتقال اٹسٹڈ کاپی آپ کو اس کی ضرورت ہے، وہ اٹسٹڈ کاپی ہی آپ کے دعوے کی بنیاد ہوگی، اور وہی ڈاکومنٹ یا کوئی گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے یا کوئی آپ نے سرکولر کسی گورنمنٹ ادارے سے وہ منگوانا ہے، تو اس کا آپ اپنے جو فیکٹس ہیں اس میں تحریر کریں گے کہ یہ ڈاکومنٹس میں یہ اگر پیش ہو گیا عدالت میں تو اس سے عدالت کو بھی اس دعوے کے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، اور مجھے بھی ریلیف ملے گا. اس لیے ریلائڈ اپون کرنا آپ کے ڈرافٹنگ میں بھی آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے. اینی مور؟ چلیں جی، تھینک یو سو مچ. آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. بنڈل آف تھینکس سر جناب بخاری صاحب.